ये कि एक्सपो में आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अपॉर्चुनिटीज़ का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो जहाँ तक पोल्ट्री इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो हम सेकंड लार्जेस्ट इस वक्त इंडस्ट्री हैं। पाकिस्तान को पीवी इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दी और बहुत सी जगह पे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की, जिसमें इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे ये काम कर रहे हैं। उन वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। और जो हमारे फार्मर्स हैं बेसिकली वो इसके लिए शटरिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसके फोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, और इसकी जो है ना छतों में इस्तेमाल होता है ये। और इसकी जो जितने भी फर्नीचर्स हमारे आ रहे हैं वो सारे इसके बन रहे हैं। बल्कि जो हमारा फार्मर्स है, छोटा फार्मर्स है, वो इसको एज ए गोल्ड इनके लिए एक टिम्बर है ये। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। पाकिस्तान में गोश्त की कुल पैदावार का 50% हिस्सा पोल्ट्री सेक्टर का है और लाखों लोगों का रोजगार भी इससे वाबस्ता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र सितंबर में लाहौर में 22वीं बैनुल-अक़वामी पोल्ट्री एक्सपो मुनाकिद हुई, जिसने मुल्क भर की तवज्जो हासिल की। आइए एक नज़र डालते हैं। बैनुल-अक़वामी पोल्ट्री एक्सपो 2022 हाल ही में एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसमें पोल्ट्री के कारोबार से वाबस्ता अफराद, मुहक्किकीन, जानवरों के डॉक्टरों, सारिफीन, तुलबा और सरमायाकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ जमा होने वाले नुमाइश कुनिंदगान ने ब्रीडिंग, फीड मिलिंग, प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल जैसी मसनूआत और खिदमात की एक वसी रेंज नुमाइश में पेश की। ये कि एक्सपो में आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अपॉर्चुनिटीज़ का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, जॉब के हवाले से भी बिजनेस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सेकंड चीज़ ये भी आके यहाँ पे पता चल रही है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, जैसे हम के ना पहले लगता था कि मतलब कि यार एक छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारी पोल्ट्री जोन सी है ना वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, ये जो एग्जीबिशंस हैं ये एटलीस्ट आपकी इंडस्ट्री का फेस है। आप देखेंगे यहाँ पे लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, बड़ा इत्तेमाम किया। उसकी जो कुछ रीजंस में से या कुछ ऑब्जेक्टिव में से जो बड़े मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नंबर 1 तो ये है कि लोगों को हम बता सकें कि हम कर क्या रहे हैं, लोगों को एक सप्लाई चेन प्रोसेस बता सकें, क्योंकि जो लोगों के मिथ्स हैं वो इससे रेक्टिफाइड होती हैं। सेकेंडली, कोविड के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से 20-22 मुल्कों से लोगों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री का क़याम 1962 में अमल में आया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़रई शोबे में से एक है, जिसकी सरमायाकारी 1533 अरब रुपए से ज़्यादा है। पोल्ट्री का शोबा मुल्क के सबसे मुतहरक शोबों में से एक है। पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा पोल्ट्री पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जहाँ तक पोल्ट्री इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो हम सेकंड लार्जेस्ट इस वक्त इंडस्ट्री हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोगों को रोज़गार दे रही है और 1500 बिलियन रुपीस की ये टोटल टर्नओवर की इंडस्ट्री है। और लेकिन जब हम इसके अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह कि अभी तक हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 7 से 8 केजी है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं तो वो अप टू 40 केजी तक लोग खा रहे हैं। एक तो हम अगर अपनी जो डेली बेसिस की ज़रूरियात हैं उसके अंदर पोल्ट्री का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो मेल न्यूट्रिशन के फिगर्स हैं जो ऑलमोस्ट कोई 45-46% स्टंटेड ग्रोथ रिपोर्टेड हैं उसके अंदर कमी आएगी। और अगर हम जो अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर गौर करेंगे, और स्पेशली हम जब बात करते हैं कि नो योर फूड और नो योर हेल्थ, जब तक आपको अपने फूड का नहीं पता लगेगा और आपको अपनी हेल्थ का नहीं पता लगेगा तो तब तक चीज़ें हमारी एक पैराडाइम हमारा आगे मूव नहीं करेगा। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री गोश्त की प्रोटीन की तलब और रसद के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही है। सुर्ख गोश्त की फराहमी में मुसलसल कमी के साथ मुर्गी हमारी आवाम के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता दस्तयाब जरिया है। पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री की जड़ें बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हम चिकन के बगैर अपना डिनर या लंच अधूरा समझते हैं। बुनियादी वजह यह है कि पोल्ट्री की सनत पिछली चंद दिहाइयों में परवान चढ़ी है। शुरू में देसी चिकन का बड़ा हिस्सा था, जिसकी पैदावारी सलाहियत 60 से 70 अंडे फी मुर्गी सालाना थी। आतिफ हाशमी के बूथ पर फ्रोजन चिकन मसनूआत की नुमाइश ने
लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई, जिसने इसे मौके फराहम किए। देखिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ तो है वो काफ़ी हैं, वो इसलिए कि अब जितनी चिकन की मार्केट में डिमांड है वो फ्रेश जो है वो पूरी करनी पॉसिबल नहीं है, और एक हाइजीन फूड जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्लों में या आम चौकों चौराहों में फट्टे पे जो है वो मुर्गी जो है वो ज़िबा की जा रही है, उसकी स्लॉटरिंग की जा रही है, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मौके के साथ साथ सनत को चैलेंजेस का भी सामना है। डॉक्टर फजल और उनकी कंपनी पाकिस्तान में पोल्ट्री और डेयरी का कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने अपने तजर्बात बताए। बेसिकली इस टाइम हमें जो मेजर चैलेंज आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सबको अफेक्ट कर रही है, जो हमारी कंट्री की कंडीशन है, तो जो इंग्रेडिएंट प्राइसेस हैं, जो इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट इन पे हम डिपेंड करते थे, इंपोर्टेड सोयाबीन पे हम डिपेंड करते हैं, डेयरी में भी और पोल्ट्री के अंदर भी मेनली, तो उसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस का शिकार है इंडस्ट्री। तो उसके अगर हम कुछ अल्टरनेटिव प्रोड्यूस करना लोकली शुरू कर दें, या हम उससे कुछ हेल्प आउट हो सकते हैं। टाइम तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि पोल्ट्री इक्विपमेंट्स को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला हुआ है, जिसकी वजह से 2 महीने से हमारी कोई एलसी ओपन नहीं हो रही और कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स बंद हो रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं इसके चैलेंजेस की, तो बड़े चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनपुट कॉस्ट है। पाकिस्तान के अंदर 70% जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट बेस्ड हैं, और जिनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर ड्यूटीज़ लगी हैं, जिसकी वजह से हम जब उन ड्यूटीज़ को पे करके चीज़ों को तैयार करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी ऊपर चली जाती है। पोल्ट्री सेक्टर सैलाब से मुतासर हुआ है। डॉक्टर वसीम अब्बास एक चीनी कंपनी के लिए काम करते हैं जो पाकिस्तान की पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा कर रही है, और इनका ख्याल है कि ग़ज़ाई शामलात पोल्ट्री इंडस्ट्री की बहाली में किरदार अदा कर सकती है। इन दिनों कोरोना की वबा के बाद से दुनिया भर में इसके असरात देखे जा सकते हैं। इससे आलमी मुईशत मुतासिर हुई। ऐसी सूरत हाल में पोल्ट्री की सनत फीड के अज्जा की कमी के बायस मुतासिर हुई। अब खाम माल महंगा है, मसलन मकई, सोयाबीन और तेल की कीमतें बहुत बुलंद हैं। इन हालात में फीड के एडिटिव अहमियत के हामिल हैं और फीड बनाने में नुमाया किरदार अदा करते हैं। अगरचे इस अमल में इनका हिस्सा 10% से भी कम होता है, मुस्तकबिल में फीड्स, एडिटिव्स, प्रोटीन्स, एमल्सिफायर्स, बीट्रेट, फाइटीज और एनएसपी एंजाइम्स की तरह फीड बनाने का लाजमी हिस्सा होंगे। कुछ कंपनियां चीन के साथ ताउन कर रही हैं। देखिए ये बिल्कुल हमारी बात यह है कि आप हिस्ट्री अगर देखें ना, पोल्ट्री की हिस्ट्री देखें, काम कहाँ से शुरू हुआ था? घरों में चिक रखने से काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर बिल्कुल मैनुअल शेड्स पे काम किया, सेमी मैनुअल पे आया, फुल ऑप्शन जो ऑटोमेटिक शेड्स हैं उस पर काम आया। और इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री में। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट से यूज़ कर रहे हैं, वो भी बड़ा अप टू डेट और ड्यूरेबल है, और उनके इंजीनियर्स वगैरह जो है ना बड़े अप टू डेट है इस वाले से। तो हमारी जो मीट कंजम्पशन है उसके लिए चाइना और पाकिस्तान मिलकर बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इसमें, दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान में मुतादद फोटोवोल्टिक कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसके मुलाजिमीन को अच्छी तनख्वाह, मुफ्त रिहाइश और बेहतरीन सहूलियात हासिल हैं। यहाँ चीनी और पाकिस्तानी मुलाजिमीन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सख्त माहौल में वो हज़ारों घरानों की बिजली की खपत को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। आइए आज की इसी फैक्ट स्टोरी में हम कुछ जानते हैं फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन के पीछे लोगों के बारे में। जब ये प्लांट 2015 पे इस पे काम स्टार्ट हुआ था और 16 में एनर्जाइज हो गया था, तो उस टाइम पे पूरे एशिया में इतना बड़ा प्लांट इससे पहले नहीं था। ये प्लांट जो हमारा टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 900 मेगावाट का है। जुनर्जी कंपनी पाकिस्तानी सोलर मार्केट में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त दस्तयाब तमाम सोलर सिस्टम कंपनियों में जुनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने 300 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मजीद ये कि उन्होंने पाकिस्तान की मुकामी मार्केटों में पीवी मॉड्यूल्स, पीवी इन्वर्टर्स, स्मार्ट और हाइब्रिड सिस्टम्स मुतारफ कराए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से मुकामात पर मार्केट से कम कीमत पर या मुफ्त में सोलर पैनल लगाए हैं। और बहुत सी जगह पे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
سولر سسٹم کی انسٹالیشن کی، جس میں اس ٹائم پہ ہمارے پاکستان میں جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ یہ کام کر رہے ہیں، ان وہاں پہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے سولر سسٹم انسٹال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی جب پاکستان میں آئی ہے واقعی یہ ایک فرینڈشپ کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرمز ان کو فلفل کر رہی ہے. عبد الرحمان عارف نے 2016 میں پہلے ہی دن کمپنی میں بطور آپریشن اور مینٹیننس انجینئر کام شروع کیا. اسے 2018 میں اسسٹنٹ پلانٹ مینیجر کے طور پر ترقی دی گئی تھی. اس نے یہاں کے چینی عملے اور کمپنی کے ساتھ مل کر ترقی کی ہے. کیونکہ ہم یہاں جس پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ چائنیز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس سے جو ہے نا ایٹ دا اینڈ ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا اور بینیفٹ ہوا. وہ کس طرح؟ کیونکہ دا وے آف ورک جو ہے نا پاکستانی امپلائیز کا کچھ اور طرح سے ہے، اور جو وے آف ورک چائنیز امپلائیز کا ہے وہ کسی اور طرح ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں اگر، تو سب کو پتہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ جو ہے بہت جلد ٹاپ سپر پاورز کے اندر سے ایک کنٹری ہماری بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو ہے چائنیز جو ہیں وہ سامان استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز ان کو خود بخود کسی نے نوازی نہیں، بلکہ ان کے پیچھے ان کا ہارڈ ورک تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں یہ کسی بھی ٹائم پہ ہار نہیں مانتے، یہ لگے رہتے ہیں اور ہارڈ ورک کر کے اور سمارٹ ورک کر جاتے ہیں وہاں پہ. ہلو 大家好，我是董家斌。 آپ سب کو میرا سلام، میں ڈونگ جیابن ہوں. میں پاکستان زنرجی لمیٹڈ کے فوٹو وولٹک پاور سٹیشن کا ویب ماسٹر ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ توانائی کی صنعت میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑے خطرات جڑے ہوتے ہیں. ہمیں ذمہ دار، محنتی، مثبت سوچ کا مالک اور ہنر کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. زونرجی کمپنی نے پاکستان میں آغاز سے اب تک تقریباً 100 فوٹو وولٹک آپریشن اور مینٹیننس انجینئرز اور 20 سے زیادہ آپریشن اور مینٹیننس ٹیکنیشینز کو تربیت فراہم کی ہے. 我们根据制定的培训计划进行理论授课。 ہم طے شدہ ٹریننگ شیڈیول کے مطابق لیکچرز اور عملی تربیت کے لیے پروگرامز منعقد کرتے ہیں. ہم تربیتی پروگرامز کے نتائج پر بھی نظر رکھتے ہیں اور مقابلے کی فضا میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ملازم کی اس کی ضرورت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. ہم اب ہمارا جو یہ پلانٹ ہے ویسے تو 550 ایکڑز کے اندر ہے، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ 550 ایکڑز کے پلانٹ کو چلانے کے لیے کافی زیادہ امپلائیز کی ضرورت پڑتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے اس پورے پاور پلانٹ کے اندر ہم اگر اس 100 میگا واٹ کی بات کرتے ہیں بیسٹ انرجی پاکستان لمیٹڈ کی، تو ہمارے ٹوٹل چائنیز کو ملا کے، جس میں 2 چائنیز بھی ہیں، ٹوٹل ہمارے 13 سٹاف ممبرز ہیں، 13 سٹاف ممبرز ہیں، اور ہم اس کو بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہیں. وہ ہم کیسے مینیج کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس ٹائم پہ یہاں پہ جو کلچر فالو کر رہے ہیں، جو ہم مینجمنٹ فالو کر رہے ہیں، وہ ہم چائنیز کی کلچر اور چائنیز مینجمنٹ کو ہی فالو کر رہے ہیں، جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیسے سمارٹ ورک کرنا ہے، کیسے ہم اگر ہمارے پاس مین پاور کم ہے تو اس کم مین پاور کو کیسے ہم اچھے سے یوٹیلائز کر کے زیادہ اس میں سے ہم ورک نکال لیں گے، زیادہ ہم کام لے سکتے ہیں اس سے. 2015 میں پاکستان میں شمسی توانائی کی کمی تھی. شمسی توانائی کے بارے میں یا اس سے ماحول دوست بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے اور سسٹم کو کس طرح نصب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. زونرجی نے ملک میں 300 میگا واٹ بجلی کی تنصیب کی اور سولر سسٹم نے مقامی لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ بجلی کی فراہمی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس پروجیکٹ کو انہوں نے سی پیک کے ساتھ لنک کیا. اس میں یہ تھا کہ جب یہ پروجیکٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن تھا تو مور دین 1000 چائنیز یہاں پہ کام کر کے جا چکے ہیں، اور اس میں دونوں طرف سائڈس کو جو ہے نا بینیفٹ ملا ہے. یہ یہاں پہ جو لوکل ہمارا سراؤنڈنگز ایریا ہیں، لوکل جو ہماری پاپولیشن تھی، ایک تو وہ ان کو یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. اس سے نہ صرف یہ پروجیکٹ ایک بنا، بلکہ ہمارا پورا ارد گرد کی سراؤنڈنگ جو انوائرمنٹل اور جغرافک ایریا نا، اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئیں.
کیونکہ پہلے یہ جو ہمارا ایریا تھا ڈیزرٹ ایریا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, ڈیزرٹ تھا اور یہاں پہ ریت ہی ریت تھی. تو جب یہ پروجیکٹ ہوا تو یہاں پہ میٹل روڈ آئی, کارپیٹڈ روڈ آ گئی, پھر ہمارے پاس لائٹ آ گئی, الیکٹریسٹی آئی, اور پھر روڈز کے اوپر اسٹریٹ لائٹس بھی آئیں, پھر واٹر سپلائی بھی آ گئی. اور ارد گرد کی جو ہماری لینڈ تھی نا, لوگ یہاں پہ نہیں آتے تھے, انہوں نے بھی یہ جو ہے نا ایگریکلچر سٹارٹ کر دیا, کیونکہ ان کو جو روڈ کنسٹرکٹ کی گئی تھی وہ کی تو پروجیکٹ کے لیے گئی تھی, اور وہ پاور پلانٹ لگا ہمارا سولر پاور پلانٹ, جو ہمیں دیتا ہے کلین اینڈ گرین انرجی, جس کا انوائرمنٹ میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن نہیں کرتا. ایک تو یہ ہوا کہ ہماری الیکٹریسٹی کے جو ہمارا شارٹ فال تھا وہ کم ہوا. دوسری طرف جو اس ایریا میں لوگوں کا رجحان بڑھا. پاکستان کے کئی علاقوں میں بانس کی کاشت کی جاتی ہے اور ملک میں بانس کی 15 اقسام پائی جاتی ہیں. یہ پاکستان کی انحطاط پذیر زمین کو بحال کرنے اور بنیادی ڈھانچے کے لیے پائیدار مواد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان میں بانس کی صنعت کی صلاحیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رینج لینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جناب محمد عمر فاروق کا انٹرویو کیا ہے. بانس کا تعلق ٹراپیکل, سب ٹراپیکل اور معتدل علاقوں سے ہے, اور ٹوپوگرافی کے تقاضوں کے مطابق پاکستان میں بانس کی بہت سی اقسام پائی جاتی تھیں. جو نیچرلی ہمارے ملک میں جو اسپیشیز پائی جاتی ہیں جو کہ نیٹو ہے, یہاں کی انڈیجنس ہے, وہ 3 اسپیشیز ہیں. اس میں ایک اسپیشیز جو ہے وہ جو ارونڈینا فلکیٹا ہے, اور دوسری ہماری بیمبوسا بیمبو ہے, اور تیسری ہے ڈینڈروکارمس اسٹیکٹس ہے. تینوں اسپیشیز ایسی ہیں کہ جو پاکستان کی انڈیجنس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی ٹوپوگرافی ہے. 1970 میں گھریلو مانگ کی وجہ سے پاکستان میں بانس کی مزید اقسام متعارف کرائی گئیں. تو یہ اس کے بعد جو ہم نے اسپیشیز ہمارے پاس آئی ہیں اس میں ہم نے جو اسپیشیز کو دیکھا, ایویلویٹ کیا اور ریسرچ کی, تو اس میں جو اسپیشیز ہمارے پاس آئی ہے وہ ڈینڈروکارمس ٹوڈا, اور یہ سب سے بیسٹ پرفارمنس کر رہی تھی. تو لوگوں نے, فارمرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ جو فارمرز ہمارا ہوتا ہے وہ پہلے ایک چیز کو وہ دیکھتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو جب اس نے دیکھا اس کو کہ یہ ایک اچھا پرفارمنس کر رہا ہے, ہائٹ مور دین 100 فیٹس تک یہ چلا جاتا ہے یہ, اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ تقریباً 2 سے 3% اس کا ایریا بھی بڑھ رہا ہے اس کا اینولی, اور جب اینولی اس کا ایریا بڑھے گا تو انکم بھی اس کی بڑھے گی. اور جو ہمارے فارمرز ہیں بیسیکلی وہ اس کے لیے شٹرنگ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, اسکیپ فولڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو, اور اس کی جو ہے نا چھتوں میں استعمال ہوتا ہے یہ, اور اس کی جو جتنے بھی فرنیچرز ہمارے آ رہے ہیں وہ سارے اس کے بن رہے ہیں. بلکہ جو ہمارا فارمرز ہے, چھوٹا فارمرز ہے, وہ اس کو ایز اے گولڈ ان کے لیے ایک ٹمبر ہے. یہ بانس ایک ایسا پودا ہے جو گھاس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, جس کی نشوونما تقریباً 5 سال میں ہوتی ہے. ان 5 سالوں میں یہ پختہ ہو جاتا ہے اور اوسطاً 70 سے 80 فٹ سے زیادہ اونچائی تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو ہماری جو ہماری پور فارمرز ہیں جو کہ ہمارے ساؤتھ میں, ایسٹ میں زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گولڈ کے طور پر ایک پودا انٹروڈیوس ہوا ہے. اور یہ روزانہ تقریباً پر پرسنز یہ 1000 سے 3000 روپے یہ کما لیتے ہیں, رائٹ فرام دی کٹنگ فرام دی فیلڈ ٹورڈز دی فیکٹری جہاں تک وہ لانچ ہوتی ہے. تو یہ ایک دن میں یہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں. اور یہ پر ایکڑ سے تقریباً جو اونرز ہوتا ہے, جس نے یہ کھیت لگائی ہوتی ہے, وہ سر 2 سے 4 لاکھ روپے یہ آرام سے یہ کما لیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پلانٹ ٹو پلانٹ یا رو ٹو رو جو اسپیسنگ ہے وہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اکانومی کے اوپر. اگر نمبر آف پلانٹس آپ کے زیادہ ہوں گے تو آپ کی پر ایکڑ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. لیکن یہ ہم اسپیسیفائڈ کرتے ہیں فارمرز کو کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, اس کے مطابق پھر ہم پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس اور رو ٹو رو ڈسٹینس جو ہے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. تو پاورٹی ہماری جو ہمارے فارمرز ہیں کچھ ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے, تو فارمر دے آر ہیپی. اس جو ٹیکنالوجی ہے جو بیمبوز کی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنی امپرووز ٹیکنالوجی اس کی نہیں ہے, ساری مین میڈ ہی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. انڈسٹری کی لیکنگ ہے ہمارے پاکستان میں. اگر انڈسٹریز ہماری امپروو ہو جائے
اور چائنا اب یہ آرگنائزیشن کا ممبر ہو گئے ہیں، تو وہ پھر ہم اس میں جرم پلازم کا جو ہماری انٹریکشنز ہے یا میوچل کوارڈینیشن ہے وہ ہم کریں گے، اور انڈسٹریز پہ ہم لوگ جائیں گے تاکہ جو ہماری پاورٹی ہے پاکستان کی وہ ختم ہو سکے اور ہمارے ملک کی اکنامی جو جی پی ہے وہ انکریز ہو سکے۔ بانس کو گرین گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور غربت کو کم کرنے کے علاوہ یہ ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو بیمبوز ہیں، اگر بیمبوز کو میں پریفر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فاسٹ گروئنگ ہے۔ ایک ٹری ہے، ڈفرینٹ سپیشیز ہیں، اگر پائنس کو ہم لیتے ہیں تو وہ 20 سے 25 سال لیتا ہے ایک جوان ایک ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے لیے، ایکسپلائٹیبل کے لیے۔ یہ ایسا پودا ہے کہ یہ آپ کو 4 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے 4 سال میں اس کے جو بچے ہیں تقریباً 18 سے 24 بچے اس کے سائڈوں سے نکل آتے ہیں اس کے۔ تو وہ جو بچے نکلتے ہیں وہ آپ کی لینڈس کی ہولڈنگ کے لیے زبردست چیز ہے۔ یہ آپ کی زمین کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب زمین کو یہ پکڑ لیں گے تو جب آپ کا رین فال ہوگا ڈائریکٹ ہٹ کرے گا آپ کی سائل کو، تو جو آپ کی سائل ہوگی وہ نیچے نہیں گرے گی، کیونکہ وہ تو اس نے پکڑا ہوگا اس نے زمین کو، اس کے جو روٹ سسٹم نے یا اس کے جو شوٹس نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے گلیشیئرز آتے ہیں، اس کا پانی آتا ہے، سیلاب کا پانی آتا ہے، تو وہ اس کو زمین کو اس نے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر کام ہم انکریج بھی کرتے ہیں فارمرز کو، اور جو لنکس ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی میں اس حوالے سے میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ان چیز کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ بین الاقوامی نیٹ ورک آف بانس اینڈ رتن ایک ایسی تنظیم ہے جو بانس اور رتن کا استعمال کرتے ہوئے ماحولیاتی طور پر پائیدار ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے صدر دفتر چین میں ہے۔ پاکستان گزشتہ سال اس تنظیم کا مستقل رکن بنا۔ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ بیمبو کی اویئرنیس کے اوپر کام کر رہی ہے، بیمبوز کو پروموٹ کر رہی ہے امنگ دی کنٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ہمارے جیسے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے جو ایمیشنز ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اور جو ہماری لینڈز ڈیگریڈیشنز ہو رہی ہے۔ بانس کی بادشاہی کے نام سے منسوب چین بانس کی 800 سے زیادہ اقسام کا گھر ہے، اور بے شمار تحقیقی اکائیوں اور مضبوط تکنیکی قوتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بانس کی تحقیق میں پہلے نمبر پر ہے۔ مستقبل میں بانس کی صنعت میں پاک چین تعاون مزید بڑھے گا۔ تو یہ سر ہمارا اگر ہم جو میوچل ہماری جو کوآرڈینیشنز ہو سکتی ہے وہ جرم پلاز کی ہو سکتی ہے کہ جو کیونکہ چائنا جو ہے تقریباً پوری دنیا کا 65% جو بیمبوز ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا سر، اور ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم تو اس کا 0.5 مطلب کہ 1% بھی ہم نہیں کر رہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پاس ڈائیورسٹی آف پلانٹس کی ہے، بیمبوز کی ہے اس کے پاس، تو وہ جو ہمارے ایکسچینج آف جرم پلازم ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چائنا جو ہے، چائنا ہے ساؤتھ ایسٹرن کنٹری جو ہے ہمارے، ویتنام ہو گیا، چائنا ہو گیا، تھائی لینڈز ہو گیا، ایون کہ انڈیا کو لے لیں، یہ رچ ہے بیمبوز کی جو پروڈکشنز میں یا فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں، لیکن ہمارے پاس اس کی انفارچونیٹلی ان چیز کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو اگر یہ چیزیں جو انڈسٹریز ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے حوالے سے ہیں، جیسے فلورنگ اب وہ چائنا والے بنا رہے ہیں، اس پہ وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ ایون کہ فائبرز اس کا نکال رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین جو فائبر ہے وہ بیمبوز کا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اور ہم وہاں سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے آگے ہیں، تو انڈر دی امبریلا آف دیٹ آرگنائزیشنز تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ انہانس ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے، خدا حافظ۔